الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدري اللهم اشرح صدري میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر نقائص سے، ہر عیب سے۔ لا علم لنا ہمیں کچھ نہیں آتا ہے مگر وہی چیز جو آپ ہمیں سکھلائے۔ پیارے اللہ، حقیقی معنی میں تو علم آپ ہی کے پاس ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو اور ان بندیوں کو کہ جو دین کی بات کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، طلب کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دو خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی ماں بہنوں کو بھی۔ پہلی خوشخبری یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وَأُولَئِکَ ھُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ایسے لوگ عقل والے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، جو آپ کے سامنے میں ابھی جو گفتگو کر رہا ہوں، تو تمام سے درخواست ہے، بھائیوں سے بھی اور ماں بہنوں سے بھی، کہ بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں۔ جو دجالی فتنے ہیں یہ قرب قیامت سے پہلے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل ایک فتنہ بیان کیا تھا، آج انشاءاللہ دوسرا فتنہ بیان کروں گا۔ گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندرونی حالت کے فتنے خود اس کی ذات میں فتنہ یہ بہت خطرناک ہے۔ جب انسان اس فتنے میں مبتلا ہوگا تو عبادت کرنے کے باوجود عبادت میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہتا، غفلت اس میں داخل ہو جاتی ہے، کسی بھی عبادت میں اس کو حلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ اندر کا فتنہ ہے، اور اندر کا فتنہ سمجھانے کے لیے میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کے اندر 3 باریک چیز رکھی ہے، ایک ہے عقل، دوسرا ہے دل، اور تیسرا ہے اس کا نفس۔ پھر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جب یہ تینوں چیزیں اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں
تو انسان اپنے دین پر چلتا رہتا ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں بگڑنے لگتی ہے، بھائیوں اور ماں بہنوں دھیان سے سننا، یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ عقل، دل اور اس کا نفس۔ ان تینوں کے احوال اچھے ہوتے ہیں تو انسان اپنے دین پر چلتا رہتا ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں بگڑنے لگتی ہے تو اس کے احوال برے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا اس کام میں مشغول نہیں ہوتے تو انسان کے اندرونی احوال بگڑتے جاتے ہیں اور انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز عقل ہے۔ تو خیر، اب دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ ان تینوں چیزوں میں اس کو اچھی طریقے سے درست کرنا ہے۔ عقل کو جس مقصد کے ماتحت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، تو یہ عقل کا صحیح استعمال ہوا ہے۔ انسان پھر اپنی راہ اور اپنی صحیح منزل طے کرے گا، عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو مخلوق کے اندر غور و فکر کرنا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو عقلی واقعات بیان کیے ہیں امت کے، کہ اللہ نے کن اسباب کی بنا پر ان کو کامیاب کیا اور کن اسباب کی بنا پر اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے، سمجھے؟ وہ واقعات بیان کر کے اللہ نے کہا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ عقل والوں سوچو، غور و فکر کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے معنی کے اندر غور و فکر کرنے کا کہا ہے کہ اگر ان جگہوں کے اوپر تم عقل کا استعمال کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ سے مالک حقیقی سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، پھر دیکھو اللہ نے دو چیزیں بڑی قیمتی عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے ہمارا جسم، باڈی، اور دوسری ہے روح۔ بہت دھیان اور توجہ سے سننا، بہت دھیان سے سننا پڑے گا۔ جتنی توجہ سے سنو گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو انسان کی جو باڈی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ کتنے مشفق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم کی حفاظت کے لیے بھی کیا کیا کہا ہے۔ کہا کہ یہ کتنا قیمتی ہے انسان کی باڈی۔ یوں فرمایا کہ انسان کے جسم میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں تو فرمایا کہ بنی آدم کا، انسان کا کسی برتن کا بڑھنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا بڑھنا۔ ایسا کیوں فرمایا؟ کہ انسان کی جسم کی صحت کے لیے۔ پھر فرمایا کہ ہاں اگر تم کو کھانا ہی ہے تو کہا کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک سانس کے لیے۔ کہیں تو فرمایا کہ تم اپنے ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ نہ کرو اپنے مومن بھائی کے پاس سے، ہو سکتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر جائے۔ بلکہ ایک صحابی کو فرمایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنے تیر کو لے کر آئے تو اس کا اوپر کا یہ کھلا ہوا تھا، تو کہا کہ بھائی اس کو تم اندر سے کر دو۔ تو جیسے میرے محترم دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جسم کا، باڈی کا، اس کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی کی، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس سے جو قیمتی چیز ہے روح، تو اس کی حفاظت کیسے ہو؟ تو کیا اس کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی رہنمائی نہیں کی؟ نہیں، بہت زبردست رہنمائی فرمائی ہے کہ جیسے انسان کی باڈی کی تندرستی اور حفاظت کے اسباب بیان کیے کہ یہ اسباب اختیار کرو گے تو تمہاری باڈی کی، جسم کی حفاظت ہوگی، تو اس سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت قیمتی چیز ہے روح، جو آسمان سے آئی ہے،
تو کہا کہ اس کی حفاظت کیسے ہو، کن چیزوں سے اس کو بچایا جائے تو جس کے ذریعے سے روح کے اندر ترقی ہو، روح کے اندر چمک دمک پیدا ہو، اور کن چیزوں سے روح کو بچایا جائے تاکہ اس روح کے اندر تاکہ وہ روح فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات اور رہنمائی دی ہے۔ اب بہت توجہ اور دھیان سے سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتنے کل 6 قسم کے ہیں۔ سب سے خطرناک زبردست جو فتنہ ہے وہ انسان کا اندرونی فتنہ ہے، اور اس میں یہ بھی بتلایا تھا کہ انسان کی عقل اور دل اور نفس، ان تینوں چیزوں کے احوال خراب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج مجھے اس مجلس میں یہ بتلانا ہے کہ انسان جو اس فتنے کا شکار بنتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں۔ اس فتنے کے شکار ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن 2 سبب بہت بڑے سبب ہیں جس میں انسان عام طور پر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے انسان کی اولاد، انسان کے گھر والے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ انسان کی اولاد اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عام طور پر انسانی احوال ایسے ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اولاد کی محبت میں حلال کمائی کی جگہ پر حرام کمائی میں لگ جاتے ہیں۔ اولاد کی محبت میں اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں، نماز جیسے احکام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اولاد ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہے، دین سے دور ہو جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے دیکھا کہ حسن حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حسن حسین چھوٹے بچے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے۔ دیکھا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں گر نہ جائے، تو خطبہ چھوڑ کر ان کو لے آئے اور ان کو ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا۔ لیکن خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات فرمائی، وہ کیا کہ صدق اللہ، کہ میرے اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کہ میں خطبہ دے رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں اور گر جائیں گے، اس خوف سے مجھے خطبہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن بے شک میرا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ لڑکھڑا رہے ہیں، مجھے خوف ہوا گر جائے گا، مجھے صبر نہ ہو سکا اور خطبہ چھوڑ کر میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ انسان کی اولاد انسان کے لیے بہت بڑا فتنے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے سورہ تغابن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تم اس سے چوکنا رہنا۔ جب اپنی اولاد سے، وہ کس طریقے سے دشمن ہے؟ تو کہا کہ جب اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو فتنے میں مبتلا ہو کر انسان احکام خداوندی سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سبب میں ہے فتنے میں مبتلا ہونے کا۔ دوسرا جو سبب ہے فتنے میں مبتلا ہونے کا، وہ خوشحالی ہے۔ زندگی میں خوشحالی آ جائے، زندگی کے اندر لائف میں خوشحالی آ جائے،
دولت کی ریل پیل ہو جائے، مال و دولت کا ڈھیر ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے لیے فتنے کا سبب ہے۔ اور خوشحالی آنے کے بعد انسان کی اچھی پوزیشن ہو جائے، اچھی حالت ہو جائے، تو اس سے بھی انسان کے احوال بگڑتے ہیں، یہ بھی فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان خوشحالی حاصل کرنے کے لیے بھی، انسان اچھی اسٹائل کی لائف گزارے، اچھی لائف اسٹائل حاصل کرنے کے لیے بھی انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے اتنے کثرت سے ہوں گے، فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ انسان صبح صبح میں ایمان کی حالت میں نکلے گا، شام کو کفر کی حالت میں گھر لوٹے گا۔ انسان صبح صبح میں ایمان کی حالت میں نکلے گا، اور شام کو جب لوٹے گا تو کفر کی حالت میں، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ شام کو ایمان کی حالت میں لوٹے گا، اور صبح میں اٹھے گا تو کفر کی حالت میں۔ دنیا کا تھوڑا سا سامان حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا تھوڑا سا سامان حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، اچھے حالات بنانے کے لیے، اچھی زندگی کی اچھی اسٹائل بنانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ انسان کے لیے خطرناک فتنے کا سبب ہے۔ اس کی مثالیں تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کیسا انسان اچھی اسٹائل زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ وہ مثالیں تو آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی لائف میں دیکھی ہوگی کہ انسان کیا کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ انسان اپنے دین کو کس طرح بیچتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سب کے سامنے موجود ہے، یہ مثال ہے، اس وجہ سے میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھے حالات بنانے کے لیے، اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، اچھی لائف کا بہت اچھی اسٹائل سے میری زندگی گزرے، اس کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ انسان کے لیے خطرناک فتنے کا سبب ہے۔ حضرت حذیفہ یمان مشہور صحابی ہے۔ ایک روایت بخاری شریف میں ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُمْ لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامٌ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَى صَاعِهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا فُلَانًا۔ یہ حضرت حذیفہ اپنے زندگی کے آخری زمانے میں، آخری وقت میں ان کا انتقال جو ہوا ہے حضرت حذیفہ کا، وہ سن ہجری 36 میں، سن ہجری 36 میں ہوا ہے۔ اپنے زندگی کے آخری زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان یہ بات نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے۔ وہ صحابی اپنے زمانے کی بات فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا، میں خرید و فروخت کرتا تھا، میں کوئی چیز بائی بھی کرتا تھا اور کوئی کسی چیز کو بیچتا بھی تھا، میں خرید و فروخت بھی کرتا تھا،
میں خرید و فروخت کرتا تھا تو میں پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ بھروسہ کر کے خرید و فروخت کر لیتا تھا، میں معاملہ کر لیتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ امانت دار تھے۔ اگر سامنے والا مسلمان ہوتا تھا تو اسلام کی بنیاد پر اس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا تھا۔ اگر سامنے والا جس سے میں معاملہ کرتا ہوں وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تھا تو اس پر اس وقت حکومت نے والی مقرر کر رکھا تھا، وہ حساب کر کے میری امانت مجھے لوٹا دیتا تھا۔ یہ حضرت حذیفہ یمان اپنی آخری زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ یمان آگے فرماتے ہیں کہ لیکن آج ایسا زمانہ ہے، وہ اپنے زمانے میں فرماتے ہیں جبکہ کتنا بہترین زمانہ تھا، لیکن آج ایسا زمانہ ہے کہ آج امانت ختم ہو چکی ہے، لہذا میں چند خاص لوگوں سے ہی معاملہ کرتا ہوں، خاص لوگوں سے ہی خرید و فروخت کرتا ہوں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت حذیفہ۔ اس وقت حضرت حذیفہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، جو صحابہ کا زمانہ تھا، جو تابعی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں لوگ فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کے زمانے میں بھی، یعنی مال کی وجہ سے خوشحالی حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں لوگ فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے خوشحالی حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن پر امانت کا بھروسہ کیا جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خوشحالی کی فکر سوار ہو جاتی ہے، جب خوشحالی کی فکر سوار ہو جاتی ہے کہ میری زندگی گزارنے کی سٹائل ذرا اچھی ہو جائے، میری لائف اچھی ہو جائے، جب یہ فکر سوار ہو جاتی ہے تو یہ فکر انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی خوشحال ہو جاتا ہے، اچھی پوزیشن میں ہو جاتا ہے، تو خوشحال ہونے کے بعد تو اور زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خوشحال ہو جانے کے بعد جو انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کی خصوصی خوشحالی، اس کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دے رکھی ہے، اس کے پاس کثرت سے مال و دولت ہے، جس کے نتیجے میں اس مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم پر فقر کا، میں تم پر مفلسی کا، میں تم پر غریبی کا خوف نہیں کرتا، میں تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرتا، لیکن اے میرے صحابہ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کھول لی جائے، دنیا تم پر پھیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دنیا دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنائیں کرنے لگے، جیسے پہلے لوگ تمنائیں کرنے لگے، کوشش کرنے لگے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا کی مال و دولت نے، اس دنیا کی ریل پیل نے، اس دنیا کی خوشحالی نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ یہ تم کو بھی ہلاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے تم فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، جس کی وجہ سے تم فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، وہ دنیا کی چمک دمک ہے، وہ دنیا کی ریل پیل ہے۔ انسان زیادہ تر فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ غریبی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ انسان زیادہ تر جو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے وہ غریبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ مال کو حاصل کر کے مال کی محبت میں غلو کر جاتا ہے، حد سے آگے نکل جاتا ہے، حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں اس سے بھی باہر نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہے خصوصی خوشحالی، یہ ہے خصوصی خوشحالی۔ ایسے ہی ایک خوشحالی عمومی ہے، ایسے ہی ایک خوشحالی عمومی ہے۔ عمومی خوشحالی سے میری مراد عمومی خوشحالی سے میری مراد ترقی یافتہ کی دنیا کی ٹیکنالوجی۔ میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، ایک خصوصی خوشحالی ہے جس کو اللہ رب العزت نے نعمت دے رکھی ہے، اس کے پاس کثرت سے مال و دولت ہے، یہ خصوصی خوشحالی۔ اور دوسری خوشحالی اچھی سٹائل، اچھی لائف، عمومی خوشحالی، اس سے میری مراد ترقی یافتہ کی یہ دنیا کی ٹیکنالوجی۔ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی زندگی کی خوشحالی ہے، یہ بھی ہمارے لیے زبردست فتنے کا سبب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اشارہ کر گئے۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دھیان سے سنو۔ ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض قیل وما برکات الارض قال زہرۃ الدنیا۔ ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض قیل وما برکات الارض قال زہرۃ الدنیا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی کہ کیا فرمایا؟ کہ مجھے سب سے زیادہ جو تم پر خوف ہے، مجھے سب سے زیادہ جو تم پر خوف ہے، ڈر ہے، وہ زمین کی ان برکات کا ہے، وہ زمین کی ان برکات کا ہے جو اللہ تمہارے لیے نکالیں گے، جو اللہ تمہارے لیے نکالیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی برکات کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہرۃ الدنیا، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی چمک دمک، برکات الارض۔ یہ ہمیں اشارہ دیتی ہے اس بات کی طرف کہ جب ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی، جب ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی، آج یہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھی ہوئی نظر آتی ہے وہ زمین کے خزانے سے بنی ہے، وہ زمین کے خزانے سے بنی ہے۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی لے لیجئے، کوئی بھی ترقی یافتہ چیز لے لیجئے، ساری ترقی یافتہ چیز کا اصل میٹیریل، ساری ترقی یافتہ چیز کا اصل میٹیریل زمین ہے۔ زمین اللہ کا خزانہ ہے، اس میں اللہ نے خزانہ دفن کیا ہے۔ انسان اس خزانے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی ٹیکنالوجی ایجاد کرتا ہے۔ زمین اپنی برکتوں کو اگل رہی ہے، زمین اپنی برکتوں کو اگل رہی ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ دوستو، یہ فائدہ اٹھانا اللہ کو بھول کر یہ اللہ سے غافل کرتا ہے۔ اس طریقے سے فائدہ اٹھانا اللہ سے غافل کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ ٹیکنالوجی انسان میں دو خرابیاں پیدا کرتی ہے۔
سب سے بڑی سب سے پہلی خرابی اس ٹیکنالوجی سے یہ ہے کہ انسانوں میں دجالی فتنی آئے، انسانوں میں دجالی فتنی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال دنیا میں ظاہر ہوگا، میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، دھیان اور توجہ سے سنو، جس طرح دھیان اور توجہ سے سنو گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال دنیا میں ظاہر ہوگا، وہ اپنے ساتھ ایک پانی کی نہر لے کر نکلے گا۔ دجال اپنے ساتھ ایک پانی کی نہر لے کر نکلے گا اور ایک آگ لے کر نکلے گا، ایک پانی کی نہر اور ایک آگ لے کر نکلے گا، فائر، پانی اور آگ دونوں کو لے کر نکلے گا دجال۔ لوگوں کو جو دکھائی دے گا کہ وہ آگ ہے، وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ لوگوں کو جو آنکھوں سے دکھائی دے گا کہ وہ آگ ہے، حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو دکھائی دے گا کہ وہ پانی ہے، حقیقت میں وہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی، جو انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دجال کو پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دجال کو پائے وہ آگ پیے۔ جو تم کو آنکھ سے دکھتی ہے نا کہ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آگ نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ وہ آگ پیے، کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجالی فکر کیا ہے میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں؟ دجالی فکر کیا ہے؟ مکر و فریب، ملمہ سازی، دھوکہ بازی۔ دجالی فکر نام ہے کس کا؟ دھوکہ بازی کا، اوپر سے کچھ اور حقیقت میں کچھ اور۔ دجالی دھوکے کا مطلب کیا؟ کہ ظاہر میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور، اوپر سے کچھ اور حقیقت میں کچھ اور۔ جو پانی ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور آگ پانی ہے۔ یہ دجالی فکر ہے۔ جیسے لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، جو لوہا ہوتا ہے، لوہا، اس پر گولڈ کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ لوہا کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ سونا ہے، یہ گولڈ ہے، لیکن حقیقت میں وہ سونا نہیں ہوتا، وہ تو اس کے اوپر پانی چڑھا دیا ہے، وہ تو لوہا ہے، لوہا۔ یہ دھوکہ دینے والی فکر، یہ دجالی جو ہے وہ دھوکہ دینے والی فکر اس ٹیکنالوجی سے بہت عام ہو رہی ہے۔ اس سے انسان بہت متاثر ہوا ہے، بہت اثر لے لیا ہے۔ آج ہم دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہر چیز میں دھوکہ ہے۔ آج دنیا پر تم نظر دوڑاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہر چیز میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی بنائی جا رہی ہے وہ دراصل انسانی حقوق کو پامال کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی بنائی جا رہی ہے وہ دراصل انسانی حقوق کو پامال کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ ووٹنگ کے زمانے کے اندر کس طرح ووٹوں میں گڑبڑ ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ کس بنیاد پر؟ اسی ٹیکنالوجی کی بنا پر۔ تو جتنی ٹیکنالوجی بنائی جا رہی ہے وہ دراصل انسانی حقوق کو پامال کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور جتنی ٹیکنالوجی عام کر رہے ہیں اس سے انسان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، سوچ لینا آپ۔ دنیا میں ہماری استعمال کی چیزوں کو جو ہم خریدتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کتنی ملاوٹ اس میں ہو رہی ہے۔ مونگ پھلی کا تیل خریدا جائے، مونگ پھلی کا تیل، اس میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس پر لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ شدھ تیل، پیور تیل، خالص تیل، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں کتنا فیصد پامولین ملا ہوا ہوتا ہے کمپنی والے ہی اس کو جانتے ہیں۔
میرے محترم دوستو بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، جو ہمارے بڑے برے ہیں، جو اولڈ عمر کے ہیں، ان سے دریافت کرو، ان سے پوچھو کہ جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت سب چیزیں خالص ملتی تھی، پیور ملتی تھی، شدھ ملتی تھی، ایسی خالص تھی کہ تھوڑا سا کھانے کی وجہ سے طاقت ملتی تھی، تھوڑا سا کھانے کی وجہ سے انرجی بدن کو ملتی تھی۔ آج اس زمانے میں ہر قسم کا پھل فروٹ کھایا جاتا ہے، طرح طرح کی قسم کی غذائیں کھائی جاتی ہے، لیکن یہ ساری غذائیں کھانے کے بعد بھی انسان کمزور ہے، قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ ٹیکنالوجی نے انسان کو برباد کر رکھا ہے۔ جب سے ٹیکنالوجی آ گئی انسان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، موبائل ہاتھ میں آ گیا، موبائل پوچھنے والا فون کے ذریعے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہو، پلیز آپ کہاں ہو، مجھے 5 منٹ کے لیے کام ہے، تو مکان پر ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ سوری میں باہر ہوں، حالانکہ گھر میں ہے۔ یہ سارا کا سارا جھوٹ، یہ نحوست ہے ٹیکنالوجی کی۔ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی امت میں بگاڑ آ چکا، امت میں دجالی فکر منتقل ہو رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا یہود و نصارہ ہو یا مشرک ہو، سب کا یہی حال ہے کہ دجالی فکر ہر ایک میں رگ رگ میں گھس چکی ہے۔ انسان کی ساری ضروریات میں دجالی فکر آ چکی ہے۔ یہ سب سے زبردست نقصان ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ یہ نہیں سکھایا ہے کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ دیکھو، میں آپ کو دھیان اور توجہ سے سنو، ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک دکان پر گلے کا ڈھیر تھا، گلے کا اناج کا ڈھیر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا، اندر، تو دیکھا کہ وہ گیلا تھا، وہ اندر کا حصہ پانی والا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی اور سارا گلہ میرا گیلا ہو گیا تھا، جس کی بنا پر میں نے ایسا کیا، اس کو نیچے رکھا اور جو سوکھا اس کو اوپر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی جس کی بنا پر گیلا ہو گیا تھا، پانی لگ چکا تھا، تو میں نے اس کو نیچے کر دیا اور سوکھا اوپر کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا ہر ظاہری چیز کو حقیقت کے ساتھ دکھانا ہے، ہر ظاہری چیز کو حقیقت کے ساتھ دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باطنی چیز میں بھی حقیقت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام بزاز نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے دریافت کیا، کیف اصبحت یا حارثہ، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کیسے فرمائی؟ تو جواب دیا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اصبحت مؤمنا حقا، اصبحت مؤمنا حقا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صحیح معنوں میں مومن ہونے کی حیثیت سے صبح کی ہے، میں نے جو صبح کی ہے پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، مومن ہونے کی حالت میں میں نے صبح کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمانکم یا حارثہ، اے حارثہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حارثہ، امت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ظاہر کو بھی حقیقت پر رکھو، نماز ہو حقیقت والی، ذکر ہو حقیقت والا،
لیکن یہ ٹیکنالوجی انسان کو حقیقت سے غافل کر رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی امت کے لیے زبردست فتنہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ منافق کی نشانی بتلائی ہے. جھوٹ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دھوکہ دینا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. ان ٹیکنالوجی نے گناہ کا گناہ ہونا ہمارے ذہنوں سے نکال دیا. گناہ کا گناہ ہونا ہمارے ذہنوں سے نکال دیا. جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے. جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے. اس طرح مکر و فریب دھوکہ ایک فیشن بن چکا ہے. ٹیکنالوجی یہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے ذریعے سے دجالی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے استعمال کے طریقے بتلائے کہ مال کو چھوڑنا نہیں ہے. مال کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن مال کو حاصل کر کے کس طرح استعمال کرنا ہے وہ طریقہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ ٹیکنالوجی انشاءاللہ غفلت کا ذریعہ نہیں بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ ٹیکنالوجی انشاءاللہ غفلت کا ذریعہ نہیں بنے گی، دین سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنے گی. اگر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اگر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. انہوں نے جو ایجاد کیا ہے وہ تو غلط مقصد کے لیے، لیکن ہمیں اس غلط مقصد میں استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں قیصر کسریٰ کا خزانہ ہاتھ آیا. قیصر کسریٰ فتح ہوا، ایران فتح ہوا، روس فتح ہوا، فارس فتح ہوا، روم فتح ہوا. جب یہ سارے علاقے فتح ہوئے اور وہاں کا خزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. جب ان کے سامنے یہ خزانہ رکھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مال کو مخاطب کر کے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مال کو مخاطب کر کے فرمایا جو باتیں ارشاد فرمائی تھی حضرت عمر نے، جس کو علامہ بپال نے اپنی بخاری شریف کی شرح میں بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا تھا حضرت عمر نے؟ جب باتیں ارشاد فرمائی، عجیب باتیں ارشاد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مال و دولت یہ کس حد تک انسان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جس قوم پر بھی مال و دولت کھول دیتا ہے وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جب جس قوم پر بھی مال و دولت کھول دیتا ہے تو وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہے، رشتے دار یا ریلیشنشپ ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے خزانہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ بس ہم تو اتنی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے لیے آپ نے جو دنیا مزین کر رکھی ہے، ہمارے لیے آپ نے جو دنیا ڈیکوریشن کر رکھی ہے، آپ نے ہمارے لیے جو دنیا کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، اس پر ہم خوش ہیں. اے اللہ ہم اس پر خوش ہے. آپ نے یا اللہ اس دنیا کو اپنے رسول، اپنے چہیت محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کو روک رکھا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رکھا تھا، اعجاز میں. لیکن یہ اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں، اے اللہ آپ نے میرے لیے دنیا کو کھول دیا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں.
اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس مال و دولت کو حق کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، سوجھ بوجھ عطا فرما، اور اس کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کی حضرت عمر نے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یہ مال ہلاک ہو جائے، یہ دعا نہیں مانگی کہ یہ مال ہلاک ہو جائے، بلکہ یہ دعا مانگی کہ یہ مال جو آیا ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اس لیے بے شک یہ خوشحالی فتنہ ہے، اس کے ذریعے سے دجالی فکریں بھی پیدا ہوتی ہے، اور مال و دولت کے ذریعے پھر محدود فانی زندگی سے بڑا تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مال و دولت آ جاتی ہے تو یہ جو فنا ہونے والی محدود ہے، کیونکہ ایک مدت ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 85 سال، بہت 100۔ تو کہا کہ مال و دولت کے ذریعے محدود اور فانی یعنی فنا ہونے والی، اور مال و دولت کے ذریعے محدود فانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے، مادی طاقت کی چاہت بھی پیدا ہو جاتی ہے، طلب کی حرص، عہدے کی حرص اور ہوس بھی پیدا ہو جاتی ہے، حکومت اور عہدے کی طلب بھی پیدا ہوتی ہے۔ ساری خرابیاں اس مال و دولت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ٹیکنالوجی کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے، یہ ساری خرابیاں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بے شک پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کا بندہ ٹیکنالوجی کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے فتنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، اگر اللہ نے ہمیں یہ ٹیکنالوجی دی ہے، یا مال کی فراوانی کی شکل میں خوشحالی دی ہے، یا مال کی بہتات کی شکل میں مال کی ریلم پیل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اتنا مال دیا ہے کہ خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، تو مال کی فراوانی کی شکل میں جو خوشحالی دی ہے، اچھی زندگی دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ صحیح جگہ پر لگائے، کیونکہ خوشحالی فتنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خوشحالی فتنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ چاہے خصوصی خوشحالی ہو یا عمومی خوشحالی ہو، عمومی خوشحالی یعنی ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، خصوصی خوشحالی اللہ نے مال و دولت دی ہو، اور عمومی خوشحالی ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، تو جو بھی خوشحالی کی شکل ہو یہ فتنے کا ذریعہ نہ بنے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، چوکنا رہنا پڑے گا، عقل مندی سے کام لینا پڑے گا۔ اور انسان کے اندرونی جو فتنہ ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ خوشحالی ہے۔ ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزارے تاکہ ہمارے اندر کے فتنے سے حفاظت ہو سکے۔ یہ پہلی قسم کا فتنہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ کل پھر تیسرے نمبر کا فتنہ ہوگا۔ وہ تیسرے نمبر کا جو فتنہ ہے وہ گھر کا فتنہ، ہسبینڈ وائف کا جھگڑا، یہ بھی ایک مستقل فتنہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے بے شمار لشکر ہے آسمانوں اور زمین میں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اپنا کوئی بھی لشکر اتار دیتا ہے، کبھی وائف کو ہسبینڈ کے خلاف کر دیا، اور کبھی ہسبینڈ کو وائف کے خلاف کر دیا، سمجھے، اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہی رہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کے اوپر سے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اس کو بیان کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا اور الحمدللہ تم نے بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنی۔ اب ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان باتوں کے اوپر اس کو عملی زندگی کے اندر لانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو مبارک مہینہ، جو برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا جو مہینہ ہے، جس کی صبح میں رحمت، دوپہر میں رحمت، شام میں رحمت، جو رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری زندگی کے کتنے رمضان گزر گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ جس طریقے سے اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے اور جس طریقے سے گزارنی چاہیے، اللہ کے ساتھ دعا کے
اندر، ذکر و فکر کے اندر اے اللہ ہم نے ایسی نہیں گزاری، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو آئیے درود شریف پڑھیے، اللہ کے سامنے مختصر دعا بھی کر لے، اپنی معروضات بھی اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ایک اشرہ ختم ہونے کے قریب آیا، اے اللہ جو کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما، اور آئندہ جو 2 اشرے باقی ہے اے اللہ اس کو بھی اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، دعا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ اے اللہ ہمیں گزارنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك برحمتك وسعت كل شيء لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد والصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الهازات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات وجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية
البلية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم سهل علينا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم قذف قلبي رجاءك واقطع رجايا من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ارحمني. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما بقيتني ولا تشقني بمعصيتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها یا ارحم الراحمین. ہے میرے پیارے اللہ، ہے میرے پیارے اللہ، آپ بڑی قدرت والے ہیں. اے اللہ آپ تو وہ ہے کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے. اے اللہ پتھر میں سے اٹھنے نکالنے والے آپ ہیں، سمندروں میں راستہ بنانے والے آپ ہیں. اے اللہ آپ تو وہ ہے کہ بغیر ماں باپ کی حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کی حضرت حوا کو پیدا کیا، بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اے اللہ پتھر میں سے اٹھنے نکالنے والے آپ ہیں، سمندروں میں راستہ بنانے والا آپ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرنے والے آپ ہیں. خلیل اللہ کی نار نمرود میں حفاظت کرنے والے آپ ہیں. نار نمرود کو خلیل اللہ کے لیے گل گلزار بنانے والے آپ ہیں. بیت اللہ کی اللہ ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کرنے والا آپ ہے. پیارے اللہ ساری دنیا کی طاقت آپ کی طاقت کے مقابلے میں مکری کے جالے سے زیادہ، اسپائڈر کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے. میرے پیارے اللہ ساری دنیا کے خزانے آپ کے خزانے کے مقابلے میں یہ اللہ مچھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں. یہ اللہ آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت اللہ دلوں میں بٹھا دیجئے. اللہ مخلوق کی عظمت، اللہ مخلوق کی بڑائی کو دلوں میں سے نکال دیجئے. یہ اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں ظاہری باطنی. یہ اللہ سر سے لے کر پیر تک ہزاروں کروڑ نعمتیں ہیں. یہ اللہ آپ کی نعمتوں کے بارے میں آج تک جتنی ناقدری ہوئی ہے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی تو پوری دنیا کی دولت خرید کر نہیں لا سکتے تھے. یا اللہ آج تک جو آنکھوں کا غلط استعمال ہوا ہے یا اللہ بے شک ہوا ہے. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اتنی زبردست نعمت کا ہم نے بہت غلط استعمال کیا ہے. پیارے اللہ یہ نعمتوں کا مقابلہ کر کے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، بلکہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اللہ ہم سے آپ کی نافرمانی اور گناہ ہو گئے ہیں. پیارے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، یا اللہ ہم روزے کی حالت میں ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ زبان دے کر بولنے کی طاقت دی. میرے پیارے اللہ اگر بولنے کی طاقت نہ ہوتی پوری دنیا کی دولت خرید کر نہیں لا سکتے. یا اللہ آج تک جو زبان کو غلط استعمال کیا ہے، غیبت میں، چغلی میں، بیکار باتوں میں، ایک دوسرے کا دل دکھانے میں، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے زبان سے ذکر اور تلاوت، درود پاک، استغفار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اس زبان سے ایسا بولنے کی توفیق نصیب فرما جس سے دو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑ جائے. میرے پیارے اللہ ایسا بولنے سے حفاظت فرما جس سے آپ کا غصہ نازل ہوتا ہے، جس سے آپ کی ناراضگی ہوتی ہے، جس سے بندہ آپ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. پیارے اللہ ایسا بولنے سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ آپ نے کان دے کر سننے کی طاقت دی. سننے کی طاقت نہ ہوتی پوری دنیا کی دولت خرید کر نہیں لا سکتے. یہ میرے پیارے اللہ آج تک جو غلط سنا معاف فرما دے. اللہ جتنی زندگی باقی ہے وہ سننے سے حفاظت فرما جس سے آپ کا غصہ نازل ہوتا ہے، بندہ آپ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اے اللہ اسی طریقے سے چلنے کے لیے دو سواری دی، دو پیر دیے. اے اللہ کتنے انسان ایسے ہیں جو اس سے محروم ہے. میرے پیارے اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی پوری دنیا کی دولت خرید کر نہیں رکھ سکتے، کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں دے سکتا. یا اللہ آج تک جو غلط استعمال کیا ہے پیارے اللہ معاف فرما دیجیے. جتنی زندگی باقی ہے پیارے اللہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنے کی توفیق نصیب فرما کہ ہمارا قدم کا اٹھانا اللہ کے حکم کے مطابق اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے نہیں. یا اللہ سر سے پیر تک کروڑ نعمت ہے. میرے پیارے اللہ تندرستی کی قدر نصیب فرما بیماری سے پہلے. یا اللہ کتنے بندے ہسپتالوں میں، کوئی کینسر کی بیماری میں، کوئی گردے کی بیماری میں، کوئی کڈنی کی بیماری میں، نہ معلوم کون سی بیماریوں میں کئی مدت سے ہیں. یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ بہت سارے بندے اور بہت ساری بندیاں گھروں میں اور ہسپتالوں میں ہے. اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اور خدمت کرنے والوں کو اللہ بہترین سے بہترین، یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ جوانی کی قدر نصیب فرما، بڑھاپے سے پہلے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس سے پہلے کہ وقت نہ رہے.
اے ہمارے پیارے اللہ زندگی قدر نصیب فرما جا، زندگی کی قدر نصیب فرما موت سے پہلے۔ میرے پیارے اللہ مال دیا ہے تو مال کا صحیح استعمال کرنے کا فرما، اس سے پہلے کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ مال نہ رہے۔ اے میرے پیارے اللہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اے اللہ ایمان کے خاطر تیرے نیک بندوں نے اور صحابہ کرام نے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکالیف اٹھائی، اس دین کے خاطر کئی مہینوں تک گھروں میں چولہا نہیں جلا ہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، اس دین کے لیے اے اللہ بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، اے اللہ 3 سال تک ان کا بائیکاٹ کیا ہے، اے اللہ 3 سال تک اے اللہ ان کا زبردست بائیکاٹ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اے اللہ کتنا زبردست بائیکاٹ کیا تھا کفار نے ان کے ساتھ۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ صحابہ کرام نے اور تیرے نیک بندوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکالیف اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہمیں تیرے احکام پر چلنے کی اور تیرے احکام پر جمنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ اپنی شان شان بہترین سے بہترین اے اللہ بدلہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ آج جہاں کہیں بھی جن کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس شکل میں بھی، جس شعبے میں بھی، اللہ ہر شعبے کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی اور اللہ کام کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جو آج بے امنی ہے اور بے سکونی ہے، اے اللہ تو بے سکونی کو سکون سے بدل لے، اے اللہ خوف کو امن سے بدل لے، اے اللہ ناسازگار حالت کو خوشگوار حالت سے بدل لے۔ اے اللہ آپ کی شان تو ہیں، اے اللہ جو بھی دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں اچھے یا برے وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اے ہمارے پیارے اللہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بھی کوئی چیز بھی اچھے یا برائی نہیں پہنچتی ہے مگر وہی جو اللہ کی طرف سے لکھ دی ہے، آپ ہی ہمارے مولا ہو۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ خصوصی رحم فرما، اے اللہ خصوصی رحم فرما، اے اللہ خصوصی رحم فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بھول سے جان بوجھ کر بہت نافرمانیاں ہوئی ہے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ کوئی عضو خالی نہیں ہے جس سے آپ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری ہے جس میں ہم نے آپ کی نافرمانی نہ کی ہو، لیکن میرے پیارے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کے، عورتوں کے، اے اللہ بوڑھوں کے، جوانوں کے، جو بھی آپ کی نافرمانی ہوئی ہے پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ یہ وقت کی قربانی دے کر کہ اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں دین کی باتیں سن رہی ہے، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، چین سکون کی دولت نصیب فرما، حیات طیبہ نصیب فرما۔ او میرے پیارے اللہ ہر ایک کے گھر کو اللہ جنت کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہر ایک کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، آپس میں محبت نصیب فرما۔ او میرے پیارے اللہ، یہ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اور یہ اللہ جن کے ماں باپ ہے اے اللہ ان کی خدمت کر کے محبت کی نظر سے دیکھ کر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ اور میرے پیارے اللہ جتنے بھی بیمار ہے اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، اور اے اللہ جو اس بیماری میں تیری رحمت کے آغوش میں آ چکے ہیں اس مدت کے اندر اے اللہ ان تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہے اے اللہ ہمارے حافظ یعقوب پریز والے، اور اسی طریقے سے ہمارے حافظ یوسف جو ہمارے دادی بھائی کے جمائی ہے، اسی طریقے سے ہمارے غلام بھائی چاوج والے ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارے ابراہیم بھائی جو انڈیا گئے تھے اور پھر وہاں پر جو ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے عارف گجرا کے جو خسر ہے اے اللہ ان کی، اور اسی طرح جتنے بھی بہت سارے حضرات ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طریقے سے اے اللہ ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں اے اللہ ہمارے شوکت بھائی کی جو اہلیہ محترمہ جمیلہ بہن اے اللہ، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے ہیں جن کے نام ابھی زبان پر نہیں ہے
اللہ وہ آپ کے علم میں ہے. اللہ جتنے بھی اللہ ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہو یا دور کے رشتہ دار ہو، یا جتنے بھی ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ہیں، اللہ اس وبا کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. اللہ تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. اے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ہم کمزور ہے، اللہ دونوں اعتبار سے قوت نصیب فرما، دونوں اعتبار سے قوت نصیب فرما. اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدین کی حسد سے، فتنوں کے فتنے سے، بد نظری کرنے والوں کی بد نظری سے، ساحرین سے، ساحرات سے، جادوگروں سے، جادوگرنیوں سے، یہ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ بہترین خدمت کر رہے ہیں، اللہ ہماری تمام اولاد کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ان کا مستقبل اچھا بنا دیجیے، پیارے اللہ ان کا فیوچر اچھا بنا دیجیے، پیارے اللہ ان کا فیوچر اچھا بنا دیجیے. اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی لائیں کی جتنی دعائیں مانگی ہے، وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ صحابہ کرام نے اور تیرے نیک بندوں نے اے اللہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑی اور جو جو دعائیں مانگی، اے اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما. مزاب رحمت کے نیچے تیرے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ رکن یمانی کے پاس تیرے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جو دعائیں مانگی، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ملتزم پر جہاں ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ تیرے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ صحابہ کرام نے، تیرے نیک بندوں نے، عشر مبشرہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ریاض الجنت جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں بیٹھ کر جو جو دعائیں مانگی، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اللہ ہم بہت کمزور ہے، ہمیں صحیح معنوں میں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، حسن طلب ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ ہم کمزور ہے، تیرے بندے ہیں. آپ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. آپ نے فرمایا ہے کون ہے بے قرار پریشان حال کہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے نبی عبادی انی الغفور الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتلا دو، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. یا غفار الذنوب اغفر لی ذنوبی، یا غفار الذنوب اغفر لی ذنوبی، یا غفار الذنوب اغفر لی ذنوبی، یا ستار العیوب استر عوراتی، یا ستار العیوب استر عوراتی، یا ستار العیوب استر عوراتی. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ جو ہمارے اکابرین اسلاف دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجہ بلند فرما. اور جو اسلاف ابھی ہمارے باقی ہے، اللہ جو ہمارے لیے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، خاص کر کے ہندوستان کے اندر جو ہمارے عارف باللہ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم حافظ اللہ جو ہے، اللہ تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں خوب برکت نصیب فرما، خوب برکت نصیب فرما. اور اللہ ان کے فیوزات سے پورے عالم کو مستفید فرما. اللہ ان کے فیوزات سے، ان کے برکات سے پورے عالم کو استفادہ حاصل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما. اسی طریقے سے یا اللہ یہاں بھی بہت سارے تیرے نیک بندے ہیں. یا اللہ لستر میں مولانا سلیم دھرات ہے، مولانا بلال صاحب ہے. اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے ڈیوزبری میں مولانا امتیاز صاحب ہے، مولانا یوسف صاحب ہے. اور یا اللہ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رسید حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم ہے. اے اللہ اسی طریقے سے باٹلی کے اندر مولانا عبدالرؤوف صاحب ہے. اسی طریقے سے اس برطانیہ کے اندر بھی بہت سارے تیرے نیک بندے ہیں یا اللہ، جس کا نام ابھی میری زبان پر نہیں آ رہا ہے. یا اللہ یہ تیرے جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ یا اللہ ان تمام کی زندگی میں خوب خیر و برکت نصیب فرما، خوب خیر و برکت نصیب فرما. اللہ مراکز دینیہ کی، مدارس عربیہ کی اور اللہ خانقاہ کی یا اللہ تمام کی خوب حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے. یا اللہ ہمارے اس دعا کو حضور پاک میں صحابہ کرام کے طفل میں، اصحاب بدین کے طفل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.